وہ لوگ آئے تھے جنگ کی پورا تیاری کر کے، لیکن مسلمانوں کے پاس جنگ کا اتنا تیاری نہیں تھا، کیونکہ مسلمان سپاہی اصل میں نکلے تھے ابو سفیان کی اس قافلے کو حملہ کرنے کے لیے۔ مسلم فوج کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اچانک ابو جہل کی لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے صحاباؤں کے پاس تلوار اور نیزے کی بجائے صرف کھجور پیڑ کی ڈال اور دو ایک چاقو تھا۔ اور دوسری طرف قریش لشکر اس دور کی سب سے امیر اور طاقتور لشکر تھی۔ اللہ کے نبی نے قریش لشکر کے مقابلے میں اپنی چند صحاباؤں کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی ڈائریکٹ ہیلپ اگر نہیں ملا تو اس جنگ میں جتنا ناممکن ہے۔ اس لیے جنگ کے اگلے دن رات کو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور اللہ سے مدد مانگا۔ موہن اللہ نے اپنی حبیب کی دعا کو قبول کیا اور جنگ میں فتح حاصل ہوگا یہ میسج بھی دیا۔ اس رات میں اللہ کے حکم سے مدینے میں بہت ہی زبردست بارش ہوا اور یہ بارش مسلمانوں کے لیے جیت کی خبر لے کر آیا تھے۔ مسلمان سپاہی جس جگہ پر جنگ کے لیے ٹھہرے تھے اس جگہ پر دھول اور بالی تھا، اور دوسری طرف جہاں قریش لشکر رکے تھے وہاں مٹی تھا۔ بارش کی وجہ سے قریش لشکر جس جگہ رکے تھے وہاں کی مٹی نرم ہو گئی تھی، اور وہ لوگ نرم مٹی میں دوڑ کر جنگ کی پہلے ہی آدھے حیران ہو گئے تھے۔ اور جب جنگ کا شروعات ہوا اس وقت قریش لشکر اپنی غرور اور گھمنڈ سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کچھ ہی منٹوں میں ان کی گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ مسلم لشکر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے کافروں کے خلاف جنگ میں اتر گئے، ساتھ میں اللہ کے غیبی فرشتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی منٹوں میں مشرک لشکر کا خاتمہ ہونے لگا۔ بڑے بڑے قریش نیتا اور لیڈر کے خون سے بدر کی زمین لال ہونا شروع ہو گیا، اور اسی بیچ میں قتل ہوا اللہ کی نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا۔ ابو جہل کی موت کے بعد قریش لشکر کی سپاہی گھبرا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صرف 2 گھنٹے کی اس جنگ میں 70 مشرکین کا قتل ہوا اور ساتھ میں 70 گرفتار بھی ہوئے۔ بدر کی اس ایتہاسک جنگ میں صرف 14 مسلم سپاہیوں کی شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ دوست، بدر کی جنگ میں خاص بات یہ تھی کہ اس جنگ میں قریش لشکر کی سارے بڑے بڑے لیڈروں کی خاتمہ ہوا تھا۔ ابو جہل کے ساتھ عبیدہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف، اس سب کو ملا کر 40 اور بڑے بڑے لیڈروں کی خاتمہ ہوا تھا۔ دوستو، امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مالک تھا۔ اسلام کو قبول کرنے پر امیہ ابن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے دردی سے ظلم کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بدر کی جنگ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں امیہ ابن خلف کا قتل کیا۔ دوستو، بدر کی جنگ میں اور ایک وشیش بات یہ تھی کہ مشرکین اور مسلمان دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی بیٹا عبداللہ جنگ لڑ رہے تھے مشرکین کی طرف سے۔ ابو جہل خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماما تھا، ان کی اور ایک ماما جن کا نام تھا عاصق ابن ہشام۔ بدر کی جنگ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں ان کا قتل ہوا تھا۔ دوستو، اس جنگ سے یہ پرمان ہوا تھا کہ اللہ کی نبی اور اللہ سب سے پیارے تھے۔ اسلام کو رکشا کرنے کے لیے جنگ کے میدان پر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے پر پیچھے نہیں ہٹے تھے مسلم لشکر۔